آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کون سا دور ایسا تھا جس میں یہ چیز نہیں رہی. اب میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں کسی اکیڈمیز میں کیڈٹس نوجوان جو ہے نیوی ہو ایئر فورس ہو یا ہو یہ اب پہلے میٹرک کے بعد جاتے تھے تو 4 سے 6 سال کی کیڈٹشپ کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی اور آج کل سنیں ایف ایس سی کے بعد وہ جاتے ہیں تو 2 سے 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اپنے اپنے اس میں اور 2 سے 4 سال میں وہ فوجی بن جاتے ہیں اور وہ ساحیات فوجی ہی کہلاتے ہیں سابقہ یا موجودہ بچے بچے. تو میں سوچ رہا تھا یار کہ اس طرح تو ہم مسلسل فوجی حکومت میں رہے ہیں. اکیڈمی میں بھی تو فوجی کمانڈانٹ ہوتا ہے نا وہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں تمام فوجی. تو جب مارشل ہوتا ہے 11 سال سنا یوتھ صاحب کا رہا پھر وہ اتنے ہی سال تقریباً ریاض صاحب کا رہا پھر بیچ میں 2 1 سال ریاض صاحب کے رہے پھر 9 سال وہ رہ گئے. آج کل کو کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے. تمہارا میرا وہ ٹاپک نہیں ہے ویسے بتا رہا ہوں. اب اگر میں یہیں رہتا ہوں نا جب یہاں رہوں گا بڑا جس دور میں ہوں گا اس دور کی بات تو کروں گا نا یار. تو اب جو ہے اسی میں بھی آلموسٹ تقریباً ہم پھر اسی ٹریننگ میں رہ رہے ہیں جب اتنی ہماری ٹریننگ تو 70 75 سال کی ٹریننگ ہے. ہم سب بھی فوجی ہوئے نا یار ہم بھی قوم کے اس ملک کے سپاہ ہیں تو ہم سویلین ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے. ہمیں بھی 2 سال کی اگر تربیت سے آپ فوجی کہلائے آتے ہیں آپ فوجی ہوتے ہیں تو ہماری تو 78 سال سے تربیت ہو گئی ہے. جنرل ایوب صاحب سے شروع ہوئی اس کے بعد پھر ضیاء صاحب نے کی وہ پاکستان پوری ایک اکیڈمی بن گیا. ظاہر جب وہ حکومت میں ہوں گے تو پاکستان پوری ہوگی نا ٹریننگ تربیت گاہ ہوگی. بہرحال یہ تو میرا تھا میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم لوگ ہیں مطلب خصوصاً میں جو مجھ سے بڑی جنریشن ہے جو 40s میرے والدین کی وہ جب تو پری پاکستان پیدا ہوئے تھے نا تو وہ گوروں کا اور دیسی حکومت کا انہوں نے دونوں کا مزاج دیکھا ہوگا. ہم پاکستان کے بعد میں پیدا ہوئے ٹوٹلی پیور پاکستانی بریڈ ہے اور جو 47 کے بعد پیدا ہوئے ان کی وجہ سے بات کرتے تو ہم وہ پیور بریڈ ہے اس طرح کی. تو میں سوچتا ہوں کہ یار تو ہم تو پورے پاکستان کی جو ہیں وہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی شہید کہلایا جا سکتے ہیں. فوجی تربیت ان کی ہوئی ہے. اب یونیفارم ہر کسی کی اپنی اپنی ہے. میری یہ ہے آپ کبھی شلوار پینٹ کرتا کبھی کچھ پہن سکتے ہیں. تو وہ ٹاپک جو تھا وہ یہی تھا. میں نے سوچا یار کہ میں یہ تو بتاؤں کہ میرے ساتھ کی جو جنریشن ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے یہاں پاکستان میں. کتنی مطلب ٹائٹ حالات میں پیدا ہوئے. مارشل آرٹ تھا جب ٹین ایج میں آئے مارشل آرٹ تھا جب وہ 40s میں ہم داخل ہوئے تو ماشاء اللہ تھا. اب جو ہے اب پتہ نہیں کیا ہے. اب میرا خیر ٹاپک نہیں ہے یار جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. بس پاکستان سلامت رہے پاکستان قائم رہے آپ اور میں اس میں آباد رہیں شاد رہیں میری تو یہی دعا ہے. ٹاپک اکثر میں کچھ اور تھا کہ جو اہم آپ نے میں نے بتانا تھا کہ چینج آیا تھا تو لیکن اس سے پہلے مجھے خیال آ گیا کہ میری جو ابھی تک جو میں بڑا ہوا ہوں وہ کتنے اتوار میں بڑا ہوا ہوں اور ہر آنے والا جو تھا مطلب مجھے ایوب خان صاحب کا تو نہیں پتا وہ تو سنا ہے ہم نے کتابوں میں. ضیاء صاحب کی میں نے تقریر سنی تھی جس میں انہوں نے میرے عزیز ہموطنوں کہا تھا اور 90 دن میں الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا. وہ 90 دن تقریباً 11 سال تک جا کے پورے نہیں ہوئے تھے. 85 میں شاید غیر جماعتی الیکشن کروائے تھے اور میرا پہلا ووٹ بھی اسی سال ڈلا تھا. اور وہ چونکہ غیر جماعتی تھا میں اس وقت کی ایک جماعت کے ساتھ ووٹ دینے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. تو میرا یاد ہے کہ میرا پہلا ووٹ تھا صرف پہلا ووٹ دینے کی خوشی میں ووٹ ڈالنے گیا تھا. حالانکہ وہ غیر جماعتی تھا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ پھر ہم لوگ اس پہ آ گئے نا کہ جو جس کو جانتا ہے اس کو ووٹ ڈال دے. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس انتخابات سے نا ہماری الیکشن میں قومی سیاست کا کردار کم ہوتے ذات برادری. اب پھر یہی ہو گیا نا غیر جماعتی تھا تو وہ جو ہے فلانی برادری کا اس کو ووٹ دوں گا وہ فلانی برادری کا اس کو ووٹ دوں گا یا وہ فلاں زبان بولتا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا. تو اب اس پہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا یا وہ نماز اس طرح پر میری طرح پڑھتا ہے تو میں اس کو ووٹ دوں گا. تو بہرحال جو نقصان یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے کیا حالات کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے. تو جو لوگ انالیسس کرتے ہیں سیاست کے اور سیاسی حالات کے اور کیا ہمارا تو بھجن سیدھے سادھے پاکستانی ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں پاکستان آباد بھی رہے خوشحال بھی رہے آباد بھی رہے. تو لیکن یہ تھا کہ حالات جو تھے وہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ حالات بہتری کی طرف ہر وقت کہے جاتے تھے لیکن اچھے تو نہیں ہوئے. مجھے یاد ہے میں ویسے کبھی میں لکھ کے نہیں بولتا
خود سے بولتا ہوں کہ میں لکھ کے بولنے کو سمجھتا ہی ہوں کہ یار یہ پھر بناوٹ کے الفاظ ہیں. جو میرے ذہن میں دل میں بات آ رہی ہے وہ مجھے نیچرلی ہی انداز میں بتانی چاہیے آپ کو, کیونکہ یہ کو میں اس کے تو کر دیا کسی کمپٹیشن کے لیے تو, یا یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ لوگوں سے گپ شپ لگانے کے لیے کرتا ہوں. اور آپ اگر سبسکرائب کر دیتے ہیں تو احسان مند ہو جاتا ہوں, اور نہیں کرتے صرف سن لیتے ہیں تب بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو بہرحال میرا شکر گزار ہونا ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا, آپ جیسے بھی میرے ساتھ. اگنور کر دیں, دیکھیں, یاد کریں, وٹ ایور جو بھی ہے وہ آپ کی سواب جیت پہ. لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا ہر نیا دور جب آتا تھا, خاص طور پہ جو مارشل والا لا آتا تھا, جس کو ہم کہتے تھے کہ ملک آزاد ہے لیکن عوام اس وقت آزاد نہیں ہوتی جب مارشل کا دور ہوتا لا ہوتا. وہ مارشل کا مطلب میں نے بتایا نا, جنگجوانہ. تو میں لکھ کے اس دور میں بھی ہر کوئی کہتا ہے آنے والا دور بہت اچھا ہے جی, میں آ گیا ہوں تو میں بہت اچھا کر دوں گا. مجھے یاد ہے منو بھائی نے ایک شاعری ہے پنجابی زبان میں, وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی اس دنوں میں. یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو ہوگی, اگر میرے بولنے میں یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو میں پڑھ لکھ کے لایا ہوں اپنے پاس. تو چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ سنا دوں کہ منو بھائی نے اس دور میں بھی جو کہا تھا وہ اس وقت بھی سچ تھا. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ اس دور میں منو بھائی نے آج کا دور دیکھ کے یہ لکھا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں علم نجوم, کہ اس کو آگاہی ہو گئی تھی کہ 2025 میں بھی حالات کیا ہوں گے, اور انہوں نے اس کو شاعری کی صورت میں لکھ لیا تھا. تو پہلی دفعہ میں یہ کاغذ سے لکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. تو منو بھائی کی پنجابی میں لکھی ہوئی تھوڑی سی شاعری ہے. اب میرا ادب سے نو ڈاؤٹ اتنا بھی مجھے ٹیکنیکلی پتا کہ اس کو میں نظم کہوں, غزل کہوں, کیا کہوں, اس لیے میں شاعری کہہ رہا ہوں. تو اس شاعری کے ساتھ ہی میں اختتام کر دوں گا اپنے آج کے ولاگ کے. ہلکی پھلکی گفتگو, بس اپنی میں نے اب تک کی عمر کے 3 ادوار میں نے بتایا. بچپن, اس کے بعد پھر جب ہم ٹین ایج میں آ گئے جس کو لڑکپن بھی کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب آپ ٹین ایج سے گزر کے میں 20s میں آیا, 30s میں, تو اس وقت پھر کیا کون سا مطلب ہم نے تو میجورٹی آف مائی ایج 59 ایئرس کی وہ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنس کی بجائے آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ مارشل کے قانون کے ساتھ چلتی رہی, اس میں گزرتی رہی. بہرحال منو بھائی کسی دور میں کہہ گئے, کوئی کہتا ہے 1979 کی یہ ہے, کوئی کہتا ہے 1978 کی ہے, مجھے نہیں پتا. یہ جو ایک انہوں نے پنجابی میں نظر لکھی تھی, او بھی خوب دہاڑے سن, او بھی خوب دہاڑے سن, یعنی وہ بھی کیا خوبصورت دن تھے. بھوک لگدی سی, بھوک لگدی سی منگ لیندے سن, مل جاندہ سی کھا لیندے سن. بڑا اچھا ہے, اس کو دیکھیں ہر 2 دوروں کو وہ ڈپکٹ کر رہے ہیں منو بھائی اس میں 2 دوروں کو, کہ ایک بار اس دور کی بات کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ او بھی خوب دہاڑے سن, بھوک لگدی سی منگ لیندے سن, مل جاندہ سی, یعنی مانگ لینے سے مل بھی جاتا تھا, مل جاندہ سی کھا لیندے سن, نہیں ملتا سی, اور اگر نہیں ملتا تھا تو رو پیندے سن. تب بھوک سے آدمی رو ہی پڑتا نا, پیٹ میں بھوک لگی ہو, آپ مانگ بھی رہے ہو, مل بھی نہ رہا ہو, تو رونا آتا ہے. تو اس کو کہتے تھے مل جاندہ سی کھا لیندے ساں, نہیں ملتا سی تے رو پیندے ساں, اے بھی خوب دہاڑے سن. اب ایک چیپٹر انہوں نے کلوز کر دیا, ایک اس دور کی بات کر دی جب رونے سے, دھونے سے, مانگنے سے مل جاتا تھا, اور اگر نہیں ملتا تھا روتے تھے اور سو جاتے تھے. پھر ایک اور دور کی بات کرتے ہو, ملتا بھوک لگتی ہے کہ منگ نہیں سکتے. پھر انہوں نے پتہ نہیں فیوچر کو فورس ہی کیا, مستقبل بھی نہیں کی کہ آگے کون سا دور آنے والا ہے, یا آج کی دور کی بات وہ کر رہے ہیں. اس دور میں بھوک لگتی ہے مانگ نہیں سکتے, یعنی پچھلے دور میں بھوک لگتی تھی تو مانگ سکتے تھے, بھوک لگتی سی مانگ لیندے سن. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, بھوک لگتی ہے مانگ نہیں سکتے, ملتا ہے تے کھا نہیں سکتے, یعنی مل بھی جائے یا تو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. کہ آج کل آپ دیکھیں وہ سلاب وغیرہ میں وہ کوئی کسی کو دے دیتا ہے کھانے کے لیے, پھر کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو ٹک ٹاک بنانی ہے یا ویڈیو بنانی ہے, یا میں پہلے فوٹو کھنچوا لوں. تو وہ شاید اس دور کی بات کر رہے تھے کہ ملتا ہے تے کھا نہیں سکتے, بھوک لگتی ہے مانگ نہیں سکتے, ملتا ہے کھا نہیں سکتے. آگے بتاتے ہیں نہیں ملتا تے رو نہیں سکتے, یعنی ایک وہ دور تھا جب نہیں ملتا تھا تو رو پیندے, سمجھ رو لیتے تھے, نہ ملنے پہ دکھی ہو کر رو پیندے. آج کا دور وہ ہے جس میں نہیں ملتا
تے رو نہیں سکتے، یعنی نہ ملنے پہ بھی ہم رو نہیں سکتے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ نہ روئیے تے سو نہیں سکتے، نہ روئیے تو سو نہیں سکتے. پہلے روتے روتے سو پڑتے تھے، اب چونکہ نہیں مل جاتے رو نہیں سکتے. آپ نہیں ملنے پہ رونے کی اجازت نہیں ہے، یا رو نہیں سکتے یا آنسو خشک ہو گئے، وٹ ایور دا کیس میں بھی. وہ کہتے ہیں نہ روئیے تو سو نہیں سکتے. تو پہلے روتے روتے نیند آ جاتی تھی، اب چونکہ ہم روتے نہیں ہیں تو سو نہیں سکتے. وہ بھی خوب جھاڑے سے. وہ منو بھائی نے کیا بہترین فرمایا تھا، ایک دو دوروں کو کمپیرزن کیا. تو یہ بھی آپ کو ایک اسپیکٹ بتانا تھا کہ تھوڑی بہت شعر و شاعری سننے کی حد تک اچھی لکھتی ہے. کتابیں بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھی پڑھتا تھا. اب یہ لائبریری چونکہ میری ڈرائنگ روم میں بنی ہوئی ہے، اس میں نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو بھی دوست آتا تھا تو وہ جو آسان کتاب ہوتی تھی یا عام دلچسپی وہ مانگ کے لے جاتا تھا پڑھنے کے لیے، پھر وہ کتاب واپس نہیں آتی. اب صرف وہ کتابیں بچی ہوئی ہیں جو لوگوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی یا ان کے اپنے پاس نہیں تھی. بہرحال آج کے ساتھ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، کب بنتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ملک میں آپ کو آباد اور شاد رکھے، اور اپنے ہی ملک میں آپ کو اپنے ہی لوگوں سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ، خدا حافظ.